حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالہ بحرمتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرین کرام، ماہ سفر المظفر کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا. باری تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیہ کریمہ کا. آج کے جمعۃ المبارک میں عالم اسلام کی ایک نہایت مشہور و معروف عظیم شخصیت اور عظیم ہستی، جس کو اسلامی دنیا میں بہت اچھی طرح جانا پہچانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے. میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان سنی حنفی قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. چونکہ یہ سفر المظفر ان کے عرس کا مہینہ ہے، اس لیے آج کے جمعہ میں
مختصراً ان کے علمی مقام اور ان کی صفات کا ذکر مقصود ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت کے نام کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور اگر وہ مسلمان جس کو دینی علوم سے واقفیت ہے، اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہے، جس کو شریعت اور طریقت سے واقفیت ہے، وہ تو ضرور جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے اور یہ کس کا لقب ہے اور کیوں ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ اور اگر عام بندہ نہ جانتا ہو، عام، تو خاص اور خواص تو ضرور جانتے ہیں۔ عالم ہو اور وہ نہ جانے اعلیٰ حضرت کے نام کو تو پھر عالم نہیں کہلاتا، کیونکہ جہاں علم کا نام آتا ہے، عالم کا نام آتا ہے، جہاں شریعت کا نام آتا ہے اور جہاں طریقت کا نام آتا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں عالم ہے مگر وہ جانتا نہیں کون اعلیٰ حضرت، تو پھر اس کے عالم ہونے میں شک ہوگا کہ خود عالم ہو کر اتنے بڑے عالم کو نہیں جانتا۔ کہ عالم جن کی وجہ سے عالم بنے اور وہ نہ جانے، تو پھر اس کے خود اپنے عالم ہونے میں شک ہوگا۔ تو حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کے جمعہ میں ان کے علم و مرتبہ، ان کے عشق رسول اور ان کے کلام، ان کی فقہ میں مہارت، ان کے فتاوی کے حوالے سے کچھ گفتگو مقصود ہے، اگرچہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پر بات کرنا اتنے محدود وقت میں نہایت ہی مشکل بات ہے، تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن اسے آپ حصول برکت سمجھ کر سماعت کر سکتے ہیں۔ امام احمد رضا جس شخصیت اور جس ہستی کا نام ہے، ان کی پیدائش 1856 میں ہوئی بریلی شریف میں، اور ان کی وفات شریفہ 1921 میں ہوئی، وہ بھی بریلی شریف میں، ہندوستان کا شہر بریلی۔ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ بریلوی بھی ان کی مسکن کی نسبت سے لکھا جاتا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مسلکن میں سنی ہوں اور مذہباً میں حنفی ہوں اور مشرباً میں قادری ہوں اور مسکن کے طور پر یعنی رہائش کے طور پر میں بریلوی ہوں۔
تو آپ کی پیدائش اور وفات کے بارے میں آپ نے یہ سن لیا کہ 1856 میں آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ نے وصال فرمایا، اور سفر کا مہینہ تھا اور پیدائش شوال کے مہینہ تھا۔ حضرت امام احمد رضا جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ پہلے ہی علم کا گھرانہ تھا، شریعت کا اور طریقت کا۔ آپ کے والد بھی عالم دین اور آپ کے دادا بھی عالم دین، تو آپ کو ننیال اور ددیال سے شریعت کا علم اور طریقت کا علم دونوں ملا ہوا تھا۔ آپ کے والد محترم حضرت علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بڑے عالم گزرے، اور ان سے ابتدائی علم خود اعلیٰ حضرت نے حاصل کیا۔ طریقت کا جو بات ابھی طریقت کی جو بات ہوئی ہے، طریقت سے مراد روحانی سلسلہ جس کو ہم پیری مریدی کا سلسلہ کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ قادریہ ہے، اور ہندوستان میں مارہرہ شریف آپ کا پیر خانہ ہے۔ امام احمد رضا کی عمر 22 سال تھی، یعنی جوان، تو اب اپنے والد کے ہمراہ حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اپنے والد کے ساتھ۔ تو وہاں حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی، مارہرہ کی وجہ سے مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد اور آپ کو بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کو اپنی خلافت سے بھی نواز دیا۔ عام طور پر ایسا کم ہوتا ہے، اور خود مارہرہ شریف میں حضرت سید شاہ آل رسول آپ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے، ان کے ہاں عام طور پر یہ دستور نہیں تھا کہ کسی کو مرید کرتے ہی خلافت بھی دے دی، یہ قاعدہ رائج نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مرید کرتے ہی خلافت سے بھی نوازا، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے ہاں کا قاعدہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو سلسلے میں داخل کرتے ہیں تو ان سے بڑی ریاضت کرواتے ہیں، مجاہدہ کرواتے ہیں، یعنی پہلے تو ان کو پرکھتے ہیں، پہلے ان کو جانچتے ہیں، پھر کہیں جا کر خلافت سے نوازتے ہیں۔ مگر احمد رضا آپ کے مرید ہوئے اور آپ نے مرید کرتے ہی خلافت بھی دے دی، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو پیر و مرشد سید شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، وہ جب آتے ہیں تو اپنا دل میلا کچیلا لے کر آتے ہیں، ان پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، یہ پہلے سے صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ یہ احمد رضا جو آئے، ان کا قلب پہلے ہی سے صاف ستھرا ہے، اس لیے ان کو مرید کرتے ہی خلافت سے بھی نواز دیا گیا۔ دیکھیں آپ، یہ ایک نئی بات تھی نا اس پیر خانے کی، اور جواب بھی کیسا تھا؟
کہ اور لوگ جو آتے ہیں تو وہ تو ایسا دل لے کر آتے ہیں کہ اس کو صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، مگر یہ جو احمد رضا آئے یہ تو پہلے ہی سے صاف ستھرا دل لے کر آئے، تو ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، مرید کرتے ہی خلافت بھی دے دی۔ پھر ایک اور بات جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے آپ کے بارے میں فرمائی، کیا فرمائی؟ کہ کل سے مراد روز قیامت، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اگر مجھ سے کہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا کہ اے اللہ تیرے لیے یہ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی مرید کے لیے اپنے پیر کی زبان سے ایسے کلمات کا نکلنا یہ اس کے لیے اعزاز ہے۔ مرید ہو تو پھر ایسا ہو، احمد رضا کے جیسا ہو کہ خود کچھ نہ کہے، پیر خود ہی سب کچھ کہہ دے مرید کے اعزاز میں۔ تو ہر ایک مرید ایسا نہیں ہوتا، مرید ہونے کو بہت سے لوگ ہر جگہ مرید ہوتے ہیں، روحانی سلاسل میں رات دن مرید ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ مرید ہوتے ہیں، مگر مرید میں کوالٹی کے حساب سے، صفات کے اعتبار سے ایسا فرق ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جو صفات ان کے پیر و مرشد نے جو سادات گھرانے سے دیکھی تو یہ فرما دیا کہ کل روز قیامت جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر سوال ہوگا کہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ یہ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی ذات، احمد رضا جن کو کہتے ہیں۔ بیک وقت کئی علوم کے جامع، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، تفسیر کے علوم، ہر طرح کے علوم سے واقفیت، اور ایک علم نہیں، 50 سے زیادہ علوم کے آپ ماہر، کہیں تو 100 تک بھی ان کی تعداد بتائی گئی، 100 سے بھی زائد علوم، اور جس کو ان کے علوم کا اندازہ یا مشاہدہ کرنا ہو وہ ان کے ترجمہ قرآن اور ان کے فتاوی رضویہ کو دیکھے، تو اگر سمجھدار ہوگا کوئی بندہ، ہمارے جیسا نہیں، عام بندے کے جیسا نہیں، اگر کوئی علم کی اس سطح پر ہوگا کہ جو جانتا ہو کہ فتویٰ کیسا ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کا کیسا ہوتا ہے، حدیث کی شرح کیسی ہوتی ہے، وہ پہچانے گا کہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ ہم عام لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے علمی مقام کو جانتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ اعلیٰ حضرت جس شخصیت کا نام ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، حالانکہ عمر شریفہ کوئی بہت بڑی نہیں پائی، 65 سال کی عمر شریفہ ہوئی انتقال کے وقت، تو کوئی بہت زیادہ طویل عمر نہیں ہوئی، مگر اس عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم کا سمندر بنایا،
کس کس علم کے حوالے سے آپ کو دیکھا جائے، ایسی مثال ملنا مشکل ہے علم کی دنیا میں، دینی علوم کی دنیا میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے دنیا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ صحابہ سے محبت ہو یا اہل بیت پاک سے محبت ہو یا اولیاء اللہ سے محبت ہو، ان میں اگر کسی کو کاملیت پیدا کرنی ہو تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی شخصیت کو دیکھ لیں، جنہوں نے ایک طرف صحابہ کی محبت بیدار کی دلوں میں اور دوسری طرف اہل بیت کی محبت بیدار کی اور ایک طرف اولیاء اللہ کی محبت بیدار کی۔ گویا پیمانہ بتایا، پیمانہ اسکیل، کسوٹی، کہ سنی جو ہوگا وہ صرف ایک طرف کا نہیں ہوگا کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ حب صحابہ ہے اور معاذ اللہ بغض اہل بیت، یا حب اہل بیت ہے اور بغض صحابہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ بتایا اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت رکھنے والا ہوگا۔ انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ بتایا، انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہ بتایا، اپنی کتابوں میں یہ بتایا، اپنے رسائل میں یہ بتایا کہ صحابہ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، دونوں کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا اور دونوں کے بغیر کوئی سنی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے وہ رافضی ہوگا۔ رافضی یعنی صحابہ کا منکر، جیسے شیعہ۔ تو فرمایا وہ سنی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابہ کا ماننے والا ہوگا اور اہل بیت کو نہ مانے، فرمایا وہ ناصبی ہوگا۔ ناصبی وہ کہ جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے، بلکہ جو دونوں کو مانے گا اور دونوں سے عشق محبت رکھے گا وہ سنی ہوگا۔ تو یعنی کہ سنی کا بھی پیمانہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سنی ہوگا تو ایسا ہونا چاہیے، تب ہوگا سنی، کسی ایک طرف کو نہیں۔ پھر اولیاء کاملین، اولیاء اللہ کی محبت رکھنے والا، اولیاء اللہ کی بھی توہین نہ کرے، صحابہ کی بھی توہین نہ کرے، اہل بیت کی بھی توہین نہ کرے، وہ سنی ہے۔ آپ کے فتاوی میں یہ وضاحت ملتی ہے۔ پھر جب اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بات ہوتی ہے تو جو آپ کے فتاوی ہیں، فتاوی رضویہ جس نام سے 33 جلدوں میں ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ہر جلد کے ہزاروں صفحات ہیں۔ ان فتاوی میں عربی عبارات بھی ہیں، فارسی عبارات بھی ہیں،
اشعار بھی ہیں، اردو عبارات بھی ہیں، تب جا کے وہ فتاوی رضویہ بنا ہے۔ کسی نے اگر کوئی ایک سوال کر دیا، جیسے کوئی استفتاء کرے، فتویٰ پوچھے، تو کوئی ایک فتویٰ پوچھے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے ایک سے زیادہ پوچھ لیا، ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر کوئی ایک سوال پوچھتا ہے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں مفتیان کرام، تو وہ تو ایک سوال پوچھتا ہے، اور ایک سوال پوچھا، مگر جب اعلیٰ حضرت کے جواب کو کوئی دیکھے فتاوی رضویہ میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب میں اعلیٰ حضرت نے اتنا طویل فتویٰ لکھا کہ رسالہ بن گیا۔ ورنہ تو جان چھوڑانے کو کوئی یوں بھی تو کر سکتا ہے، ہاں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بس ہو گیا بات۔ کوئی پوچھے یہ جائز ہے یا ناجائز، وہ کہہ سکتا ناجائز، تو یہ بھی بات ہو گئی، جواب ہو گیا ایک طرح کا۔ لیکن نہیں، مطمئن کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے انبار لگا دیا حوالوں کا، حوالہ جات کا، کہاں کہاں سے حوالے دیے، عربی کے، فارسی کے، جہاں ضرورت پڑی وہاں اشعار کے، اور پھر فتویٰ لکھا۔ پہلا فتویٰ جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے وہ تقریباً 14 سال کی عمر میں دیا ہے، پہلا فتویٰ اپنے والد کی موجودگی میں۔ والد حضرت مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ کو اجازت دی تھی کہ فتویٰ لکھو آپ۔ اب آپ اندازہ لگائیں آپ کہ جس بچے کو ابھی اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں اسی دن بالغ ہوا ہوں اور اسی دن فتویٰ لکھا ہے، تو اگر اس دن اس سے فتویٰ لکھوایا جائے تو پھر اس کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ بس یہ سمجھنے والا سمجھے کہ جو والد ان کے خود ہے کہ بڑے عالم علامہ، اور وہ اعلیٰ حضرت سے فتویٰ لکھوا رہے ہیں۔ تو پہلا فتویٰ جو آیا اعلیٰ حضرت کے پاس اس عمر میں، وہ مسئلہ رضاعت کا آیا کہ یہ بتائیں کہ ایک بچہ جس کے پیٹ میں دودھ پہنچا ہے، حلق سے نہیں پہنچا، ناک سے پہنچا، تو رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچہ دودھ پیے تو دودھ تو بچہ ہونٹوں سے پیتا ہے نا، منہ سے پیتا ہے، ناک سے تو نہیں پیتا۔ رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک خاتون کا دودھ ایک بچہ پی لے تو وہ شیرخارگی میں پیے گا 2-2.5 سال کی عمر میں، تو اس خاتون کے سگی اولاد جو بچہ ہو یا بچی اس کا بھائی بن جاتا ہے، رضاعی بھائی کہلاتا ہے۔ تو سوال کسی نے یہ کیا تھا کہ اگر کسی بچے کے ناک میں سے دودھ پہنچا تو کیا وہ رضاعی بھائی یا بہن ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ تو جب وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اور علماء نے دیکھا تو کہا درست کہا ہے، کیونکہ دودھ پہنچ گیا حلق میں، رضاعت ثابت ہو گئی۔ وہ پہلا فتویٰ تھا اعلیٰ حضرت کا، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ رضاعت کا تھا۔ تو فتاوی رضویہ کی ہر جلد میں آپ کو مختلف مسائل ملیں گے، فقہ کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، اور طریقت کے اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی اور حدیث کے اعتبار سے بھی، بے شمار سوالات کی بھرمار ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی صرف فتاوی رضویہ کی جلدوں ہی کو دیکھتا رہے تو وہ عالم بن جائے گا ایک طرح سے، کیونکہ اس کے اندر ایسا ہے جیسے کوزے میں دریا بند کر دیا کہ صرف فتاوی کے اندر ہی علم کا سمندر بھرا ہوا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے، صحابہ سے محبت کرنا واجب، اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے، وہ منافق کہلائے گا جو صحابی سے محبت نہ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اہل بیت کا دم بھرے اور صحابہ کی توہین کرے وہ رافضی ہے، اور جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے بغض رکھے وہ ناصبی ہے۔ فرمایا سچا سنی، سچا سنی دونوں کا دل سے احترام کرتا ہے۔ فتاوی رضویہ کی ایک جلد ہے، جلد 25، اس میں اولیاء کے سردار کون؟ سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو واضح کیا آپ نے، تاکہ لوگوں کو ہمیشہ معلوم رہے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت خود قادری ہیں طریقت کے سلسلے کے اعتبار سے، قادریہ سلسلے کے شیخ ہیں نا آپ، مشرباً قادری ہیں۔ تو کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں، کہ اس میں شک نہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث، اور سب غوثوں کے غوث، اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے، ان سب کی گردن پر، اولیاء اللہ کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اور یہ آپ نے صرف نثر میں نہیں فرمایا، نظم میں بھی فرمایا۔ دیکھ لیں آپ، بڑی مشہور منقبت ہے، وقت نہیں ہوتا مگر ایسی شعر بتا رہا ہوں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ دیکھا آپ نے، یہ مثال بتا دی میں نے۔ اور ہمارے ولی جو ہوگا غوث اعظم کا ماننے والا ہوگا تب ولی بنے گا، تب اس کو ولی مانا جائے گا۔ کوئی کہے کہ یہ ولی ہے اور یہ ساتھ میں کہے کہ غوث اعظم کو نہیں مانتا ہے تو ولی کہاں سے ہوگا؟ ولی کیسے ہو جائے گا؟ ناممکن ہے۔ تو آپ نے پیمانہ بتا دیا کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عشق رسول کو اگر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں بھی نظر آئے گا، کتابوں میں نظر آئے گا، اور ملفوظات میں نظر آئے گا۔ تعظیم رسول یہ تو اعلیٰ حضرت پر یوں سمجھو کہ ختم ہے، جتنا انہوں نے بیان کیا ہے تعظیم رسول، تکریم رسول۔ اب دیکھیں نا، کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے جو منکرین ہیں وہ آپ کو برا کہتے ہیں، آپ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کوئی بات، فرمایا جتنی دیر وہ میری شان میں بکواس کرتے ہیں اتنی دیر وہ نبی پاک کی توہین کرنے سے رکے رہتے ہیں اتنی دیر وہ رکے رہیں گے نا۔
یہ ہے تعظیم رسول کی بات. وہابیت سے نفرت، وہابی عقائد سے نفرت، یہ اعلیٰ حضرت نے سکھائی اپنے فتاویٰ میں، کہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں وہابی، لہٰذا ان کو اپنے سے دور کرو، دور رکھو اور ان سے دور رہو. فتاوی رضویہ کی ایک جلد میں علم غیب کے بارے میں سوال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب، تو فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دینے سے، یعنی اللہ کے عطا سے، انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر اور وافر غیب کا علم ہے. یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے، کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے. اگرچہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننا عطائی طور پر یہ ضروریات دین سے ہے. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے جمعہ میں میں نے صرف اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے، اور اس کے مہینے کے مناسبت سے صرف ایک دو بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کہ ایک بڑا مشہور سلام جو آپ لوگ بچہ بچہ سنتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بڑا طویل سلام ہے، کوئی چند اشعار تھوڑی ہیں، 100 سے زیادہ ہے، لیکن اس میں چند اشعار تو وہ ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی مسلمان کو عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، خاص کر سنی کو، کہ اگر اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، یوں تو سب لوگ کہتے ہیں سنی ہے، سنی ورسس شیعہ جب بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم کیا ہیں، ہم سنی ہیں. بھئی سنی ہو، مگر کیسے سنی ہو یہ دیکھنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پہچان بتا دی کہ سنی ہو تو کیسا سنی ہونا چاہیے، سنی کی پہچان کیا ہوگی، علامات. تو اس سلام میں بھی اعلیٰ حضرت نے جو کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں ان میں سے دیکھیں ایک شعر کیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. کہ سنی کو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں سے اللہ کے رسول کو پکارے گا، اللہ کے رسول اس کو سنیں گے. اللہ نے ان کو ایسی قدرت عطا فرمائی کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں. ایسی مثالیں ملتی ہیں قرآن میں. سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن لیا. 3 میل دور سے چونٹی کی آواز، انسان کی نہیں. 3 میل دور سے تو کوئی انسان کی آواز بھی نہیں سن سکتا، چونٹی کی کیسے سنے گا؟ تو قرآن میں تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، ان کا لشکر آ رہا تھا، تو چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے ایک طرف ہو جاؤ، کہیں تم کچلے نہ جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام نے دور سے اس کی آواز سن لی اور آپ مسکرائے. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک یہ طاقت عطا فرما دے کہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن لے، تو ہزاروں میل دور سے عاشق رسول کی آواز کیسے نہ سن؟ اللہ کے رسول کیوں نہ سنے؟ اس لیے یہ شعر لایا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. پھر اعلیٰ حضرت نے جو اشعار اس میں سلام میں لکھے ہم تو پڑھتے رہتے ہیں.
غوث اعظم امام التقا والنقا، ایک شعر یہ بھی لایا کہ جس میں غوث اعظم کی شان بیان کی کہ غوث اعظم امام التقا ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، اور امام النقا بھی ہیں، یعنی وہ کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ بنایا ہے، ان کے بھی امام ہے غوث اعظم۔ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج چونکہ وقت نہیں ہے، بس اتنی بات عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جس شخصیت اور ہستی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ بیک وقت مترجم بھی ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کے ترجمے سے کوئی بات بیان کر دینا تو وہ آپ کو چیلنج نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ کہو گے کہ میں نے جہاں سے بات بیان کی نا وہ کنز الایمان سے بیان کی، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر اس کو پھر کوئی اعتراض کرنا ہے تو وہ اپنی علمیت ثابت کرے اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں، معاذ اللہ، اس کے بعد تو چیلنج کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ وہ کنز الایمان ہے، وہ ترجمہ قرآن ہے۔ چنانچہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اس کے علاوہ فتاوی رضویہ، تو بیک وقت آپ مترجم بھی ہیں، بیک وقت آپ فقیہ بھی ہیں، بیک وقت آپ محدث بھی ہیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر اور آپ کے فتاوی میں ایک ایک فتوے کے جواب میں، استفتاء کے جواب میں اتنی حدیثوں کی آپ نے لائن لگا دی کہ لوگ پڑھ کر حیران ہو، بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں حدیثوں کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے، ورنہ تو لوگ صرف سیاستہ کو جانتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے وہاں سے حدیثوں کو بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں ہم کو پتہ چلا کہ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ ایسی بات ہے۔ تو شریعت اور طریقت دونوں کو سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، سنی، حنفی، قادری، جو اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں احمد رضا سنی، یعنی سنی کو بھی باقاعدہ زور دے کر لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ میں سنی ہوں، کہ اپنے آپ کو سنی کہنا یہ بھی سنیت کے لیے ضروری ہے، شان ہے سنیت کی۔ سنی، پھر حنفی، پھر قادری، یہ لکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک سنی کو سنی ہونا تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں حنفی ہونا یہ بھی اس کے اعزاز کی بات ہے، اور پھر قادری ہونا یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔